ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بغیرتی باپ بھی برداشت کرتا ہے، یہ بغیرتی ماں بھی برداشت کرتی ہے، انگلش کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، کیمسٹری کے نام پہ، کہ ہماری بچی اندر بیٹھ کے تیاری کرے، اور یہ نہیں جانتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اور اگر تنہا ہوگا تو تیسرا کون ہوگا؟ شتونگڑا نہیں کہا، وڈا آئے گا، بابا جی آن گے، خود شیطان ان دو کے درمیان میں بدماشی کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ اور کتنے وہ گھر ہیں جو برباد ہوئے، جس کے اندر ٹیوٹر بن کر نوجوان مرد آتا ہے اور نوجوان بیٹی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، بے غیرت ماں خود چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتی ہے اور نہیں جانتی اس پڑھائی کے نام پہ یہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے۔ باپ نمازی ہے، باپ مسجد میں جانے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن یہ بے غیرتی برداشت کرتا ہے، اس کی جوان بیٹی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر 2-2 گھنٹے گزارتی ہے۔ محمد نے تو 1 منٹ سے بھی منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اگر نہیں باز آتا تو ان کا تیسرا شیطان ہوگا۔ کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اجازت دے دیتے ہیں، میں بڑا مشغول ہوں، سودا سلف خریدنے کے لیے آپ خود گھر سے باہر جا کر خرید سکتی۔ اور کتنی وہ بے غیرت بیویے ہیں جن کا خامند ان کو کپڑا لا کر دے دے، سامان لا کر دے دے، تو جواب میں کیا کہتی ہیں؟ تینوں کو لینا آندہ، تو 400 روپے کا سوٹ لایا، میں 300 کا لائی، وہی سوٹ جو تو 400 کا لایا وہی سوٹ میں 300 کا لائی، نہ تجھے کلر کمبینیشن کا پتا ہے، نہ تجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتا ہے، نہ تجھے لین دین کا طریقہ پتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ اکیلی نکلی ہے، یہ گھر سے تیار ہو کر اپنے منہ کو سجا کر نکلی ہے۔ برقعے کا ایک کپڑا اول تو منہ کھلا ہے، اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے گی تو ایسا لگے گا جیسے اس کا ناک جلا ہوا ہو، صرف ناک کو چھپاتی ہے یہاں سے ہی، اور یہاں سے لے کے یہاں تک پورا منہ کھلا ہوا ہے۔ جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے، اس نے کپڑا ٹانگا ہوا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اس کے پیچھے بٹھا دیتا ہے۔ ادھر مردوں کا الگ سٹول ہے، عورتوں کا الگ سٹول ہے، خود پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں تنہا نہیں ہوئے؟ اگر تو اپنی غیرت کو بیچ کر، اپنی عزت کا جنازہ نکال کر 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ کرواوی آئی ہے، ایسے 100 روپے کی اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی بازاروں میں بن ٹھن کے نکلتی ہے، خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہے، پاؤں کے اندر پائل پہن کے نکلتی ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ گندی بدکار زانیہ عورت ہے۔ اور یہ بیماری معاشرے کی عام، شاپنگ کے لیے عورت جا رہی ہے، اچھے بھلے دین کا نام لینے والے ان کی شادی اٹینڈ کر لیں، باوجود کہ مسجد میں نکاح ہو سکتا ہے، باوجود کسی کے گھر کی چھت لے کر ولیمے کا فنکشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کہیں اور ولیمہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، مسجد میں نکاح ہوا تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ شادی ہال کس لیے ہے؟ ہمارا نام اونچا تب ہوتا ہے، لڑکی والوں نے اگر 300 روپے پر ہیڈ پہ شادی ہال بک کیا ہے، لڑکے والا چاہتا ہے ادھار کیوں نہ لینا پڑے، 350 پہ میں ہال بک کرواؤں۔ حاجی مولوی صاحب، گھر سے باپردہ ہو کے عورتیں جاتی ہیں شادی ہال کے اندر، پہلی بات یہ جب گھر سے نکلے گی، یہ جنازہ پڑھنے تو نہیں جا رہی نا، شادی پہ جا رہی ہے، کیا خیال ہے یہ خوشبوئیں نہیں لگائے گی؟ آپ کہو گے جی مولوی صاحب ہم نے بڑا روکا ہوا ہے، بالکل پرفیوم نہیں لگانے دیتے، تو بھائی جتنا میک اپ کا سامان ہے، کاسمیٹک جتنا ہے، کیا اس میں خوشبوئیں نہیں ہے؟ فیس پاؤڈر میں خوشبو نہیں ہے؟
لپسٹک میں خوشبو نہیں ہے، مسکارے میں، آئی لائنر میں خوشبو نہیں ہے، لپ لائنر میں خوشبو نہیں ہے، نیل پالش میں خوشبو نہیں ہے، یہ سارے ایٹم خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ مسلمان نمازی کی بیوی، یہ نمازی کی بہن، یہ نمازی کی بیٹی ان خوشبوؤں سے بھر کے گھر سے نکل رہی ہے، اور محمد کی حدیث فٹ آ رہی ہے، یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ یہ شادی ہال میں پہنچ گئی، ان کو کھانے دینے والے کون ہیں؟ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانا لگانے والے وہ کون ہیں؟ وہ ان کے محرم ہیں یا نہ محرم؟ ان کے بھائی ہیں یا غیر آدمی ہیں؟ معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غیرت مند بنیے، دیوس نہ بنیے، کہ دیوس اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے اور اگلے جہان میں بھی اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک ایک معاملے میں امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے۔ ہمارا کاروبار، اس میں اللہ کی قسم عام روٹین ہے۔ اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی آئی، اور وہ اتنے کی نہیں بھی آئی بھی ہوگی تو سامنے والا کہتا ہے یار اس نے قسم اٹھا دی اور کیا بچا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کتنا بدنصیب ہے یہ انسان۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا مول، ثمنا قلیلا، وہ قسم اٹھا کر، وہ جتنا مرضی لے لے، جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچ رہا ہے، آخرت کے مقابلے پہ یہ تھوڑی چیز ہے نا جس کے اوپر راضی ہوا۔ جو تھوڑا مول لیتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب سوچئے، جس کے عذاب کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہوگا، وہ عذاب کتنا دردناک ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں پر نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ دکاندار ہے، کاروباری ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم 10 ریال کی میری خرید ہے، اس کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا۔ اور عجیب بات، آپ یہ جھوٹی قسم اٹھانے والوں کو اکثر دیکھو گے، وہ قسم اٹھائے نا 10 ریال کی میری اپنی خرید ہے، اور بندہ اس کی دکان سے باہر نکلنے لگے، پہلے تو کوشش کرے گا 10 میں ہی نکل جائے، اچھا یار تو نہ فائدہ دے، پروفٹ نہ دے، 10 کی لے لے۔ دیکھا یہ بندہ جا رہا ہے 10 کی لیتا، کہنا چلو روپیہ کرو پالا گا تو 8 دی لے لا 9 دی لے لا۔ اگر یہ اللہ کی قسم واقعی تیری 10 کی خرید ہے تو جس پہ قسم اٹھائی ہے اس سے نیچے تو کیسے اتر آیا؟ یہ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت مال اکٹھا کر لیا، دنیا کی خیر اکٹھی کر لی، اور بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پر کتنی شدید اللہ کی وعید ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل 3 بدنصیب ایسے ہیں جن کی طرف نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے واسطے سخت عذاب ہوگا۔ جس کے گناہوں کو اللہ معاف کرنا چاہے اس کا منظر کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہی مالک فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال میں سے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اب اس سے سوال شروع ہو گئے اور یہ ڈرنا شروع ہو گیا، مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹوں پہ اللہ پوچھ رہا ہے، پکڑ کر رہا ہے، ابھی وہ بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر تو کھلے ہی نہیں ہے، میں تو برباد ہو گیا آج۔ اس مناقشے کے بعد مالک کہے گا میرے فرشتوں، میرے بندے کے سارے گناہوں کے بدلے میں نیکی بنا دو۔ اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا، کہے گا اچھا، کہے گا اللہ میں نے کچھ ایسے گناہ بھی کیے جو مجھے اب نظر نہیں آ رہے۔ یہ سمجھے گا چھوٹے گناہوں پہ چھوٹی نیکی ہیں، بڑے گناہوں پر بڑی نیکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کی جاڑیں مبارک نظر آ گئی۔
لیکن یہ بدنصیب ایسے تین جن کی طرف نہ اللہ عز و جل دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے ہی